الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطٰہٰ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین الممجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات محمد عزیزان محترم، قبل اس کے کہ میں آیہ کریمہ کے ذیل کچھ عرض کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جناب مرزا جلاء الدین عظمت محمد وآل محمد پر مل جل کر ایک صلوات پروردگار عالم، خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، صاحب عقل و حکمت، وہ کہ جس کے قبضے قدرت میں ہماری جانیں ہیں، وہ اللہ کہ جس نے اس بات کا اعلان کیا کہ هو الذی خلق الموت والحیات، وہ ایک ایسی ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال سکے کہ تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے۔ اس پروردگار عالم کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم، کہ اس نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا کی کہ پوری زندگی ان نعمتوں کو گننا شروع کریں تو زندگی کم ہو جائے گی، نعمت کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اس کے احسانات کو یاد کریں تو اس کے کسی احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، سوائے اس کے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی بارگاہ میں جھکیں۔ اور سب سے بڑی صفت اس خدا کی یہ ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں اپنے کو ذلیل و خوار کر کے پیش کرتا ہے وہ کائنات کا سب سے عظیم ہوتا ہے۔ اس کے دربار میں انسان جتنا جھکتا ہے کائنات میں اتنا بلند ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نماز کی بھی کچھ عجیب و غریب صفت اور طریقے ہیں، انداز ہے کہ جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اعلیٰ نہیں کہا وہاں اس نے، لیکن جیسے ہی وہ سر اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے کو خاک میں ملا دیتا ہے، یعنی اپنے کو جب مٹی میں ملا دیتا ہے، یوں کہہ لیجئے زمین سے ملا دیتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی اس کے اعلیٰ ہونے کو سمجھنا ہے تو پہلے تم اسفل کی طرف جاؤ، جتنا جھکتے جاؤ گے اتنا اس کی بلندی کا احساس ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یعنی ایک طرف سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہ اس کا کرم ہے، اس نے سلیقہ عبادت بھی ہمیں بتایا، یقین جانیے بڑا احسان ہے اس کا یہ۔ اگر وہ سلیقہ عبادت نہیں بتاتا نا کہ کیسے ہم عبادت کریں تو ہمیں سلیقہ عبادت بھی نہیں آتا تھا، ہمیں سلیقہ عبادت آتا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ خالی اتنا کہہ دیتا شکر ادا کرو، یقین مانی کوئی درخت سے لٹکا ہوتا، کوئی عہدے لیٹا ہوتا، نہیں معلوم کیسے وہ خوش ہوگا، وہ ہے نا، کوئی دوڑ رہا ہوتا، کوئی رو رہا ہوتا، کوئی چیخ رہا ہوتا، کیا کر رہے ہو؟ شکر ادا کر رہا ہوں۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا ہمیں یہی معلوم ہے نا۔ مطلب اگر وہ نہیں ہمیں بتاتا شکر کیسے اس کا ادا کرے تو یقین مانی کس طرح سے کون شکر ادا کرتا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ طریقہ شکر بھی اس نے سکھایا ہے کہ تم شکر کیسے ادا کرنا اپنے پروردگار ہے۔ اور اس نے یہ ٹریننگ دینے کے لیے بندوں کو 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، اور ایک ایک نبی انمول ہے، ہر نبی اپنے دور کا بے مثل ہے، یعنی ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے فضیلت والا ہے، جیسا قرآن کہہ رہا ہے کہ فضلناہم بعضہم علی بعض، لیکن اگر اس کو اکیلے میں دیکھے گا تو وہ اپنے دور کا بے مثل ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ تو اس نے کس لیے انہیں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ ہمیں طریقہ شکر بتائیں، طریقہ سجدہ بتائیں، طریقہ عبادت بتائیں، خدا کی طرف لے جائیں۔ اور جب یہ سب کے سب گزر گئے، 1,23,999 نبیوں کا دور گزر گیا، تو اس نے اس نبی کو بھیجا جسے اس نے رحمت للعالمین بنایا تھا، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ جب ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چراغ تلے اندھیرا؟ سلمان تو رحمت للعالمین پر ایمان لے آئے، فارس سے آ کر 10 درجے کے ایمان پر فائز ہو گئے، کوئی بوذر بن گیا، کوئی سلمان بن گیا، کوئی مقداد بن گیا، لیکن چچا لوگ یہ تو گھر میں ہے نا، یہ ابو جہل کیوں نہیں لایا ایمان، یہ ابو لہب کیوں نہیں لایا ایمان، یہ معاویہ کیوں نہیں لایا، ابو سفیان کیوں نہیں لایا؟ بظاہر تو یہ لوگ ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آخر کیا وجہ؟ یہ تو زیادہ قریب ہے نا بھائی، ابو جہل رسول سے زیادہ قریب ہے، ابو لہب رسول سے زیادہ قریب ہے۔ تو میں سوچتا تھا کہ یا رسول اللہ یہ ہے کیا چکر ہے؟ بھائی رحمت للعالمین آپ ہے تو عالمین کے لیے رحمت ہے، تو آپ کی رحمت سب تک پہنچی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ کوئی ایمان لایا کوئی نہیں لایا ہے؟ میں مثال کے طور پہ یوں بتاؤں، کبھی کبھی آپ دیکھیے گا مثلا ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر اچھا ہے تو سب کو اچھا لگنا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھئی اگر کوئی اچھا کام آپ کر رہے ہیں تو اچھا ہے تو سب کو اچھا لگے، پھر وجہ کیا ہے کہ صاحب کچھ کو خراب لگتا ہے وہی کام ہوتا ہے نا؟ کبھی کبھی آپ دیکھیے کوئی شخص بہت اچھا قدم اٹھا رہا ہے تو سب اس کی تعریف کرے، اس میں کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے صاحب یہ کیا کام قدم ہے صاحب، یہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے، تو کیا یہ اچھائی اس تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ پھر یہ کیوں نہیں اچھا سوچ رہا ہے؟ اسے بھی سوچنا چاہیے۔ آپ کی عقل اس کی عقل الگ تھوڑی ہے، ایسا تھوڑی کہ اس کی عقل کسی اور مٹی سے بنی، آپ کی کسی اور مٹی سے بنی، مثلا اس کا خالق کوئی اور ہے، آپ کا خالق کوئی اور ہے، سب کا خالق وہ ہے، سب کو سمجھنے کی صلاحیت اس نے دی، تو ایک کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا، اتنے کی آ رہا ہے نا؟ ہوتا ہے نا کبھی کبھی، آپ دیکھیے گا۔ اسی طریقے سے میں سوال کرتا ہوں اپنے نبی سے، یا رسول اللہ جب آپ رحمت للعالمین ہیں تو آپ کی رحمت کو سب تک پہنچنا چاہیے تھا، اور اگر سب تک پہنچنا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ابو جہل ایمان نہیں لایا، ابو لہب ایمان نہیں لایا؟ ہے نا ایک اپنی جگہ پر فیکٹ ہے یہ سوال۔ دیکھیے وجہ کیا ہے؟ دو ہی صورت ہو سکتی ہے، یا نبی کی رحمت ان تک نہیں پہنچی، یا نبی کی رحمت تو پہنچی لیکن ان کا کفر اتنا بھیانک تھا
کفر اتنا بھیانک تھا کہ ان کی رحمت پہ غالب آ گیا؟ یہی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، رحمت کے آگے کسی کا کفر جو ہے اس پہ چھا نہیں سکتا، ورنہ خدا کی رحمت کی کمزوری کا احساس ہوگا۔ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کفر غالب آ گیا ان کی رحمت پہ، نہیں۔ تو جب رحمت پہنچی اور رحمت نے اثر بھی کیا، غالب نہیں آنے دیا اپنے آپ کو، تو پھر یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ ایک سوال یہ بھی ہے۔ میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں۔ دیکھیے، بارش اللہ کی رحمت ہے، اس سے کسی کو انکار ہے؟ بارش اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ تو بارش کا ہر قطرہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو جب یہی بارش کا قطرہ آسمان سے چلتا ہے تو یہی قطرہ جب چٹیل زمین پر پڑتا ہے جل بھن کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی قطرہ جب کھیتوں میں پڑتا ہے تو کھیت لہلہا اٹھتے ہیں۔ یہی قطرہ جب سبزوں میں پڑتا ہے تو سبزے لہلہا اٹھتے ہیں۔ یہی قطرہ جب پھلوں پہ گرتا ہے تو پھلوں میں مٹھاس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی قطرہ جب سیب کے منہ میں جاتا ہے تو موتی بن جاتا ہے۔ یہی قطرہ جب انسان کے منہ میں جاتا ہے تو خون بن جاتا ہے۔ یہی قطرہ جب سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا اللہ میاں قطرے بدل بدل کر بھیجتا ہے؟ وہ قطرہ اور تھا جس نے بستیاں اجاڑ دی، سیلابی صورت اختیار کرتا تو بس بستیاں اجڑ جاتی۔ وہ قطرہ کوئی اور ہے جو سانپ کے منہ میں گیا تو زہر بن گیا۔ وہ قطرہ کوئی اور ہے جو سوئپ کے منہ میں گیا تو موتی بن گیا۔ تو آپ کہیں گے مولانا قطرے کا کوئی قصور نہیں ہے، قطرہ جتنے قطرے سب ایک ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ کہا قطرے کا قصور نہیں ہے بلکہ قصور ظرف کا ہے۔ قطرے کا قصور نہیں ہے، ظرف کا قصور ہے۔ سانپ کے منہ میں اس کے ظرف میں زہر تھا، قطرہ گیا تو زہر بن گیا۔ سیب کے میں یہ اس بات کا ظرف تھا کہ اسے موتی بنا لے، قطرے کو اس نے موتی بنا لیا۔ تو معلوم ہوا جیسے جیسے ظرف بدلتا ہے ویسے ویسے اثر بدلتا جاتا ہے۔ اب ہمیں کہنے دیجئے، جب نبی نے اسلام کا پیغام دیا تو کوئی بوذر بنا، کوئی سلمان بنا، کوئی مقداد بنا، اور جب نبی نے ایمان بانٹنا شروع کیا تو ہر صاحب ظرف اپنا ظرف لے کر آگے بڑھا۔ کوئی 8 درجے کا ایمان لے گیا، کوئی 9 درجے کا ایمان لے گیا، کوئی اس سے اعلیٰ ظرف تھا 10 درجے کا ایمان لے گیا، اور جو اعلیٰ ظرف تھا کل ایمان ہو گیا۔ جو اعلیٰ ظرف تھا وہ کل ایمان ہو گیا، اور جو معاویہ بنا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اور کم ظرفوں کی فہرست بڑی لمبی ہے، فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب آپ سمجھ گئے، جب اچھی بات کسی کو اچھی نہ لگے تو ہمیں رسول کی زندگی سے اتنا درس تو مل گیا، اسے کچھ نہ کہو، اس کے ظرف کا قصور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔